ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ بات ہے 28 مارچ 2022 کی، جب وزیر اعظم عمران خان کے اقتدار کا سنگھاسن ڈول رہا تھا تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے استعفیٰ لے لیا۔ عثمان بزدار نے جو ابتدائی طور پہ استعفیٰ بھیجا گورنر پنجاب کو، اس میں انہوں نے گورنر پنجاب کے بجائے وزیر اعظم عمران خان کو ایڈریس کیا۔ بہرحال اس وقت کے جو گورنر پنجاب تھے چودھری سرور، انہوں نے ذاتی طور پر ملاقات کی، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس استعفیٰ کی تصدیق کی اور 1 اپریل 2022 کو انہوں نے یہ استعفیٰ منظور کر لیا۔ 2 اپریل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تاکہ نئے قائد ایوان کا انتخاب ممکن ہو سکے، لیکن جب پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو یہ سیشن مار کٹائی اور ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا، اور اس دوران معلوم ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان یہ چاہتے تھے کہ گورنر پنجاب چودھری سرور کچھ دن کے لیے یہ استعفیٰ منظور نہ کریں، یا پھر پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا جائے تاکہ جو ان کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں چودھری پرویز الہی، وہ اپنے ووٹ پورے کر سکیں۔ چودھری سرور نے یہ بات نہیں مانی تو گورنر پنجاب چودھری سرور کو برطرف کر دیا گیا اور ان کی جگہ عمر سرفراز چیمہ کو گورنر پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالتوں میں پہنچا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 16 اپریل کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی سربراہی میں ہوا۔ اس میں حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گئے، مگر اب سوال یہ آکھڑا ہوا کہ ان سے حلف کون لے گا، کیونکہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ یہ معاملہ پھر عدالتوں میں گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے حلف لینا تھا لاہور آ کر گورنر ہاؤس میں، مگر اس موقع پر گورنر عمر سرفراز چیمہ نے ایک اور رخنہ ڈالنے کی کوشش کی اور اس تقریب حلف برداری سے پہلے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ جو استعفیٰ ہے یہ چونکہ آئین و قانون کے مطابق نہیں تھا، لہٰذا یہ استعفیٰ مسترد کر کے انہوں نے عثمان بزدار کی جو حکومت ہے وہ بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن حمزہ شہباز جو ہیں انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ حلف اٹھایا اور گورنر پنجاب کی جو کوشش ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گزشتہ چند روز سے تقریباً اسی قسم کی جو سیاسی فلم ہے وہ خیبر پختونخوا میں چلائی جا رہی ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ 8 اکتوبر 2025 کو عمران خان جو اب پرائم منسٹر ہاؤس نہیں بلکہ اڈیالہ جیل میں ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سے استعفیٰ مانگ لیا اور علی امین گنڈا پور نے اسی روز ہی گورنر خیبر پختونخوا کو استعفیٰ جو ہے وہ بھیج دیا۔ پھر شاید کسی نے انہیں بتایا ہوگا کہ آئین میں تو تحریری استعفیٰ کا ذکر ہے، یعنی ہاتھ سے لکھا ہوا جو استعفیٰ ہے اس کا ذکر ہے، آپ نے چونکہ ٹائپ کروا کے بھیجا ہے تو شاید یہ استعفیٰ قبول نہ ہو یا اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے 11 اکتوبر 2025 کو ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ جو ہے وہ بھجوا دیا۔ اس پہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی طرف سے یہ اعتراض لگایا گیا کہ جو دونوں استعفے ہیں ان میں تضاد ہے، دستخط جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے، لہٰذا 15 اکتوبر کو ذاتی طور پہ علی بن گنڈا پور ان سے آ کے ملیں اور اس استعفیٰ کی تصدیق کریں۔ مگر اس سے پہلے ہی گزشتہ روز 13 اکتوبر کو خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہوا اور سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کے قائد ایوان جو ہے وہ منتخب ہو گئے، اور یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر عدالتوں میں چلا گیا کیونکہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ان سے حلف لینے سے جو ہے وہ گریزاں ہیں۔ آج اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ وزیر اعلیٰ اس کے استعفیٰ دینے سے ہی استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے، گورنر کا اسے منظور کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ آئینی و قانونی پوزیشن کیا ہے، اور سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ تو منتخب ہو گئے ہیں مگر آگے چل کر کیا ہوگا، کیا وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کر پائیں گے، کیا انہیں قبولیت حاصل ہوگی بالخصوص مقتدر حلقوں میں۔ تو اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں نے زحمت دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں حماد حسن صاحب، معروف تجزیہ نگار ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محسن رضا خان،
سینئر صحافی، تجزیہ نگار، اور خیبر پختونخوا کے جو معاملات ہیں اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، وہاں پہ کام بھی کیا ہے، اور حماد صاحب کا تعلق بھی اسی ریجن سے ہے۔ تو حماد صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرنا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ قطع نظر اس کے کہ قانونی ماہرین ظاہر اس پہ رائے دے سکتے ہیں کہ کیا لیگل پوزیشن ہے، کیا لیگل سٹینڈنگ ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے جو بویا تھا وہی اسے کاٹنا پڑ رہا ہے؟ بہت شکریہ بلال غوری صاحب۔ صرف تحریک انصاف کو نہیں کاٹنا پڑتا، دوسروں کو بھی کاٹنا پڑ رہا ہے جنہوں نے اس میں مدد کی تھی نا، ورنہ تحریک انصاف تو 1996 میں بنی تھی، 2011 تک تو کئی تحریک انصاف دکھائی نہیں دی تھی۔ ایک نوابزادہ محسن علی خان جیت گئے تھے، محسن صاحب جانتے ہیں، اور وہ اپنے طور پر صوبائی اسمبلی کا سیٹ جیت گئے تھے، اور ایک کئی میاں والی سے عمران خان کو جتوایا گیا تھا۔ یہ تھی کل تحریک انصاف، اور اس میں کون تھا؟ لیکن 2011 کو جو 30 اکتوبر 2011 کو جو جلسہ ہوا لاہور میں، جس پر 50 کروڑ روپے لگے، جس کے سارے انتظامات کس نے کیے تھے، کون جمہوری قوتوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے یہ سارا منصوبہ لے کر آئے تھے، پھر آگے چلتے چلتے راحیل شریف سے باجوہ تک سارے معاملات چلے، ظہیر الاسلام سے لے کر فیض عبید تک معاملات چلے۔ میں کل کی بات کروں تو اس میں زیادہ کنٹریبیوشن، زیادہ کردار دوسرے لوگوں کا تھا۔ وہ تو دوسرے لوگ تو کہتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں، ہمیں وہ غیر سیاسی، پتہ نہیں وہ کیسے غیر سیاسی تھے کہ ایک مردہ جماعت کو زندہ کر دیا، اس پہ 50 کروڑ روپے لگے، پورا ٹرانسپورٹ سسٹم جام کر دیا تھا کہ جلسے میں لے کے جانا ہے، پورا میڈیا مینیج کیا تھا، 3 پیس سوٹیں پہنا کر کے ادھر ادھر سے نوجوان لڑکوں کو پکڑ کر اسکرینوں پر بٹھایا گیا تھا، جنہوں نے نہ رپورٹنگ کی تھی، نہ کوئی کالم لکھا تھا، نہ کوئی صحافت کی تھی، اور بس وہ سارے اسکرینوں پر لا کر بٹھائے گئے۔ نوجوان نسل کو گمراہ کر دیا گیا، اور وہ گمراہی دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، قابو میں نہیں آ رہی ہے، اور اس کا خمیازہ سب بھگت رہے ہیں۔ اب عمران خان نے اس صوبے کو، جو صوبہ تاریخ کی بدترین دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں 2 دن کے اندر اندر ہم نے 20-25 لاشیں صرف فوجی جوانوں اور افسروں کی اٹھائی، اور اغزائی اور تیرا سے، پولیس والوں کو بھی چھوڑے، سویلین کو بھی چھوڑے۔ افغانستان کی طالبان فوج آ کر ہمارے بارڈر پر حملے کرنے لگے ہیں، صوبہ 800 ارب کا مقروض ہو چکا ہے، تھانوں کو تالے لگائے جاتے ہیں۔ اس صوبے کے لیے 34 سال کے ایک نوجوان کو لے کے آیا کہ یہ میرا وزیر اعلیٰ ہے، تو اس نوجوان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار صرف یہی ہے کہ یہ جب میں کہوں گا کہ آپریشن کی مخالفت کرو تو یہ آ کر کھڑا ہو جائے گا، اور سارے ISF والے نوجوان اس کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں گے، شعور سے بے بہرا، زمینی حقائق سے بہت دور، اور وہ وہی کہیں گے جو یہ کہے گا، یہ وہ کہے گا جو میں کہوں گا۔ اسی طرح ان کے پاس کون سا ایجنڈا ہے صوبے کو بہتر بنانے کے لیے، دہشت گردی روکنے کے لیے، امن و امان کو بہتر بنانے کے لیے، مالی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں۔ نہ عمران خان اس پر بات کر رہے ہیں، نہ گنڈا پور اس پر بات کر رہے تھے، نہ سہیل افریدی اس پر بات کر رہے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ہم آپریشن کی مخالفت کریں گے، بات ہو رہی ہے کہ 26 نومبر کو برسی منانی ہے اور ایک غول لے کے اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے۔ میں تو آپ کی یہ ساری باتیں مان لوں گا، آپ کے جو دلائل ہیں ان میں بڑا وزن ہے، لیکن اگر خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ آپ کے اس بیانیے کو بائے نہیں کرتے، وہ اگر ووٹ کرتے ہیں تحریک انصاف کو، تو پارلیمانی نظام کا تو یہی مطلب ہے جس کے پاس اکثریت ہے، عددی برتری ہے، وہی حکومت بنائے۔ اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو محسن صاحب کو گفتگو میں شریک کرتے ہیں۔ محسن بھائی، یہ جو خاص طور پہ یہ جو تضاد جس کی طرف میں نے نشاندہی کی کہ عمر سرفراز چیمہ نے جو کیا دیٹ واز اے ماسٹر سٹروک، لیکن فیصل کریم کنڈی جو کر رہے ہیں یہ آئین شکنی ہے، یہ کیوں ہے؟ اصل میں PTI ایک ایسی جماعت ہے جس نے اس ملک میں اپنے بیانیے خود بنائے، اور وہ جس بات کو چاہتی ہے آج درست ثابت کرتی ہے، اور جس بات کو چاہتی ہے غلط ثابت کرتی ہے۔ اس میں ان کے سوشل میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے، اور انہوں نے یہ سوشل میڈیا جو ہے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ عمران خان کا سالہ جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ
جو عرب اسپرنگ چلی تھی اس میں اس کا بڑا کنٹریبیوشن تھا. اسی طرح سے وہ پاکستان میں سسٹم بریک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ابھی تک منافقت کر رہے ہیں. اور وہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو نہ صرف نوازا ہے بلکہ ان کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے مالی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو اسکرین پہ بھی جگہ دیتے ہیں. تو یہ منافقت جب تک چل رہی ہے اور جب تک یہ منافقت چلے گی آپ کوئی بیانیہ نہیں بنا سکتے. دوسری بات ہے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب پی ٹی آئی کے ارکان نے 2013 کی اسمبلی میں استعفے دیے تھے تو وہ استعفے منظور نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں. دباؤ تھا ہم پہ نہیں, انہوں نے اسپیکر کو یہ بات باور کرائی کہ ہمیں دباؤ کے تحت ہم استعفیٰ دے رہے ہیں تو ہمیں بلا کے پوچھا جائے, تصدیق کی جائے استعفوں کی. تو جب آپ ایک ایم این اے کی استعفے کے لیے اسے بلا کے پوچھتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں جی تو وہ تو بات ٹھیک ہے. کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ. یہ آج پشاور ہائی کورٹ میں بھی چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں ٹی وی چینلز پہ کہ جی استعفیٰ دینے سے ہی منظور ہو جاتا ہے, گورنر کا اسے منظور کرنا ضروری ہے. تو میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ ایسے ہی ہے تو پھر تو وہ میڈیا پہ دے دے استعفیٰ, پھر گورنر کو بھجوانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں, گورنر کو یہ تصدیق تو کرنا ہوتی ہے نا کہ کیا یہ استعفیٰ جینون ہے, اسی شخص نے بھیجا ہے. اس میں آئین میں جو لکھا ہے اس کے مطابق تو جو وہ استعفیٰ دے گا وہ 48 گھنٹے میں منظور ہو جائے گا. چیف جسٹس صاحب پشاور ہائی کورٹ کے غالباً یوتھیا ہیں اور وہ انہیں قومی اسمبلی کی جو پریسیڈنٹ ہے وہ پتہ ہے نہ انہیں اس سے پہلے کے حالات کا پتہ ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگ چیف جسٹس بن جاتے ہیں اور اس طرح جج صاحبان کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس نہیں دینے چاہیے. نہیں غالباً اگرچہ آپ نے کہا ہے لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں میں ان کی اصلاح کی نہیں کیا کیونکہ یہ وتیرہ عام طور پہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کا رہا ہے. ہم تو انہیں بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ سر پہ بٹھا لیتے ہیں, ورنہ کہتے ہیں کہ جی یہ جج, یہ لوہار کورٹ بھی لاہور ہائی کورٹ کو کہتے رہے اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا انہوں نے. ایک منٹ, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جج صاحبان کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے, لیکن اگر جج صاحبان ایک ملک کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نکلے اور شیخ رشید کا کمپین چلانے لگے تو کیا پھر بھی نہیں کہنا چاہیے؟ اگر ایک معزز جج کھڑے ہو کر ایک سیاسی جماعت کا بیانیہ چلانے لگے تو پھر بھی نہیں کہنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, جب وہ اس معیار پہ آ جائیں گے جو جج کا معیار ہوتا ہے پھر ہم نہیں کہیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن اگر اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہ ہو تو سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ چلے یہ تو علیحدہ بات ہے. میں بات کر رہا تھا پی ٹی آئی کی. جی, اب آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو کس بات پہ اعتراض ہے کہ گورنر نے انہیں کہا ہے کہ 15 تاریخ کو پیش ہو کے آپ ایم ایس ٹی وی کی تصدیق کریں. اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے جی تو آپ 15 تک انتظار کر سکتے تھے. آپ کی اکثریت کہاں بھاگی جا رہی تھی؟ نہیں, اکثریت بھاگی جا رہی تھی. اچھا, انہیں خطرہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو توڑ دیا جائے گا اور اسی خطرے کے پیش نظر انہوں نے جدت بازی میں ایک آئینی کام جو ہے غیر آئینی طریقے سے کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ پھر میں کہوں گا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے بالکل ساتھ لگے ہوئی ہے اسمبلی کہ اس میں جو کارروائی ہوئی ہے استعفیٰ منظور نہیں ہوا. استعفے کی منظوری سے پہلے اسپیکر نے رولنگ دی ہے کہ جی ہو گیا منظور ہو گیا جی, تو پھر کارروائی نئے اسپیکر کی اس کے بعد شروع ہونی چاہیے تھا نا. اس کے بعد کاغذات آپ جمع کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کرتے. اور پی ٹی آئی کی دیکھیں منافقت کیسی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی گئی ہے, وہ گورنر کے پاس بھی گئی ہے. اپنے اقتدار کے لیے یہ جو ہے
یہ انہیں اگر مودی کے پاس بھی جانا پڑے تو یہ گریز نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ JUI کے پاس بھی گئے. جی محسن صاحب یہاں ایک مختصر بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے، تو یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.